آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بہت واضح طور پر یہ اعلان کر چکے تھے کہ وہ مدت ملازمت میں مزید توسیع کے خواہش مند نہیں ہیں، مگر آخری دنوں میں بھی جب وہ الوداعی دورے کر رہے تھے تو کس طرح ایکسٹینشن لینے کے لیے بھاگ دوڑ کی جا رہی تھی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایما پر کون کون سے لوگ پیغام لے کر لندن میں میاں نواز شریف کے پاس جاتے رہے۔ جب بات نہ بنی تو حکومت گرانے اور مارشل لا لگانے کی دھمکی دی گئی۔ آرمی چیف تعیناتی کی سمری روک لی گئی۔ کہا گیا کہ اگر جنرل عاصم منیر کو سپہ سالار بنایا گیا تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا۔ دباؤ اس قدر بڑھا کہ نواز شریف ایکسٹینشن کے لیے پیغامات لانے والوں سے تنگ آ کر لندن چھوڑ کر یورپ چلے گئے۔ شہباز شریف کو کرونا ہو گیا تو پھر یہ معاملہ کیسے حل ہوا؟ سپہ سالار سیریز میں آج ہم یہی معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ بھارت کی 75 سالہ پارلیمانی تاریخ میں نریندر مودی 14ویں وزیر اعظم ہیں۔ اگر 2 بار نگران وزیر اعظم بننے والے گلزاری لال نندا کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد 15 بنتی ہے۔ اس حساب سے منتخب بھارتی وزیر اعظم کی اوسط مدت 5 سال 4 ماہ بنتی ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 25 برس تک تو وزیر اعظم کا منصب خالی رہا۔ باقی ماندہ 50 سال کے دوران 30 وزرائے اعظم آئے، جن میں سے 23 منتخب اور 7 نگران پرائم منسٹر تھے۔ منتخب وزرائے اعظم میں سے کوئی ایک بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکا۔ ایک وزیر اعظم تو محض 13 دن تک اس عہدے پر متمکن رہے۔ یوں پاکستان میں 23 منتخب وزرائے اعظم کی اوسط مدت 2 سال 2 ماہ بنتی ہے۔ اب اگر آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو جنرل منوج پانڈے بھارت کے 29ویں آرمی چیف ہیں، جبکہ پاکستان میں جنرل عاصم منیر 17ویں سپہ سالار ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس تفاوت کی وجہ کیا ہے؟ اگر ایک ہی لفظ میں جواب دینا مقصود ہو تو وہ ہے ایکسٹینشن۔ بھارت میں فیلڈ مارشل سیم جمشید جی مانک شاہ وہ اکلوتے آرمی چیف ہیں جنہیں وزیر اعظم اندرا گاندھی نے مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع سے نوازا اور فیلڈ مارشل کے رینک میں ترقی دی، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے خلاف 1971 کی جنگ میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ بھارتی فوج کی ایسٹرن کمانڈ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل جگجیت سنگھ اروڑا، جن کے سامنے لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے سرنڈر کیا، انہیں بھی ایکسٹینشن کا حقدار نہیں سمجھا گیا اور وہ معمول کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل کے رینک سے ریٹائر ہو گئے۔ اس کے برعکس افواج پاکستان کے 17 سپہ سالاروں میں سے 5 آرمی چیف اپنی مدت ملازمت سے زائد عرصہ اس عہدے پر موجود رہے۔ جنرل ایوب خان 16 جنوری 1951 کو 4 سال کے لیے کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے، مگر بار بار توسیع کے باعث انہوں نے 27 اکتوبر 1958 تک سپہ سالار کا عہدہ سنبھالے رکھا۔ چوتھے کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ خان کی مدت ملازمت میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے 4 سال کی توسیع کی۔ جنرل یحییٰ خان کی بطور کمانڈر ان چیف مدت ملازمت ختم ہونے لگی تو انہوں نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اپنی مدت ملازمت میں توسیع کی فائل پر خود ہی دستخط کر دیے۔ جنرل ضیاء الحق 2 مارچ 1976 کو 3 سال کے لیے آرمی چیف تعینات ہوئے، مگر منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد وہ بطور صدر خود ہی اپنی مدت ملازمت میں اضافہ کرتے رہے۔ جنرل پرویز مشرف نے بھی اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے عنان اقتدار سنبھالی تو اپنی مدت ملازمت از خود بڑھاتے چلے گئے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع دی، جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان سے ایکسٹینشن حاصل کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 2 آرمی چیف یعنی جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل قمر جاوید باجوہ، جنہوں نے سویلین حکومتوں سے پوری مدت کے لیے توسیع حاصل کی، وہ 6 سال جام و سبو سے جی بہلانے کے بعد ساغر و مینا سے از خود دستبردار ہو کر گھر چلے گئے ہوں گے۔ کاش میں آپ کو کہہ سکتا کہ ایسا ہی ہے، لیکن غالب کے الفاظ مستعار لوں تو کیفیت کچھ ایسی تھی، گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ساغر و مینا میرے آگے۔ پہلے جنرل اشفاق پرویز کیانی کی بات کر لیتے ہیں۔
سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف لندن میں رفقائے خاص کے ساتھ براجمان تھے تو ایک ہمدم دیرینہ نے ایکسٹینشن کا سلگتا ہوا موضوع چھیڑ دیا اور گویا ہوئے کہ چند ہی جرنیل ہیں جنہوں نے اس خواہش اور فرمائش کا اظہار نہیں کیا۔ مثال کے طور پر جنرل عبد الوحید کاکڑ کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کی مگر انہوں نے معذرت کر لی۔ اسی طرح جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ایکسٹینشن لینے کی تگادو نہیں کی۔ میاں نواز شریف نے کہا حضور پاکی دامہ کی حکایت اس قدر نہ بڑھائی اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کا نام حذف کر دیجیے۔ آپ کو یاد ہوگا 22 اور 23 جولائی 2010 کی درمیانی رات وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اچانک پی ٹی وی پر نمودار ہوئے اور نصف شب قوم سے مختصر ترین خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ چونکہ ملک مشکل وقت سے گزر رہا ہے لہٰذا افواج پاکستان کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی جا رہی ہے۔ در حقیقت اس رات جمہوریت اور ان کی حکومت خطرے میں تھی۔ بہرحال اس ایکسٹینشن کے بعد وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اس خوش فہمی کا اظہار کیا کہ اب چونکہ چاروں بڑوں یعنی صدر، وزیر اعظم، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور آرمی چیف کی پوزیشن 2013 تک محفوظ ہو گئی ہے لہٰذا اب سب آئین کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر کام کریں گے، باقی تینوں تو قائم و دائم رہے لیکن سربراہ حکومت یوسف رضا گیلانی کو آئینی مدت پوری کرنے سے پہلے ہی گھر بھیج جائے گا۔ 11 مئی 2013 کو انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نون نے اکثریت حاصل کی۔ میاں نواز شریف نے تیسری بار بطور وزیر اعظم 5 جون 2013 کو حلف لیا لیکن جنرل اشفاق پرویز کیانی اس سے پہلے 19 مئی 2013 کو ہی ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے اور وہاں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے ملاقات کی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی توسیع شدہ مدت ملازمت ختم ہونے میں لگ بھگ 6 ماہ باقی تھے مگر نو منتخب وزیر اعظم میاں نواز شریف کو بالواسطہ یہ پیغامات موصول ہونے لگے کہ جمہوریت کی بقا اور تسلسل کی خاطر جنرل اشفاق پرویز کیانی کو مزید ایکسٹینشن دے دی جائے تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ نواز شریف نہ مانے اور آخری وقت تک اس تعیناتی کو صیغہ راز میں رکھا۔ 27 نومبر 2013 کو اعلان کر دیا گیا کہ راحیل شریف نئے آرمی چیف ہوں گے اور پھر جنرل شکریہ شریف جنہوں نے ایکسٹینشن نہ لینے کا اعلان کیا تھا انہوں نے تو براہ راست وزیر اعظم نواز شریف سے درخواست کی کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے۔ اسی طرح جب جنرل قمر جاوید باجوہ کا 6 سالہ دور ختم ہونے کو آیا تو انہوں نے بھی مدت ملازمت ختم ہونے کا اعلان کیا لیکن در پردہ کوششیں آخری دن تک ہوتی رہیں کہ مدت ملازمت میں 3 سال نہ صحیح تو 1 سال اور یہ ممکن نہیں تو 6 یا 8 مہینے کا اضافہ ہی کر دیا جائے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا پہلا پیغام جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر ریٹائرڈ میجر جنرل اعجاز امجد لے کر گئے۔ میجر جنرل اعجاز امجد کا میاں نواز شریف اور ان کے والد میاں محمد شریف سے بھی دیرینہ تعلق ہے جبکہ ان کے قریبی تعلقات دیگر کئی شخصیات سے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر مریم نواز کے سمدھی چودھری منیر سے ان کی پرانی دوستی ہے۔ میجر جنرل اعجاز امجد ستمبر 2022 کے آخری ہفتے میں میاں نواز شریف سے ملنے لندن گئے۔ ٹریول ہسٹری جو ہمارے پاس دستیاب ہے اس کے مطابق میجر جنرل اعجاز امجد 23 ستمبر کو برطانوی فضائی کمپنی ورجن اٹلانٹک ایئر ویز کی اسلام آباد سے لندن جانے والی پرواز VS 379 کے ذریعے روانہ ہوئے اور واپسی پر سعودی عرب سے ہوتے ہوئے القاسم ایئرپورٹ جو شہزادہ محمد بن نائف انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی کہلاتا ہے وہاں سے PIA کی فلائٹ PK 168 کے ذریعے اسلام آباد پہنچے۔ جن دنوں جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر میجر جنرل اعجاز امجد لندن میں تھے ان دنوں یعنی 20 سے 30 ستمبر 2022 کے درمیان جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک اور قریبی ساتھی کرنل لیاقت علی وسیم جو ISI میں تعیناتی کے دوران پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا کرتے تھے وہ بھی لندن میں تھے۔ نواز شریف کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے مگر وہ نہیں مانے۔ پھر مسلم لیگ نون کے ایک MPA ملک احمد خان جو وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی ہیں اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے وہ اور ایک TV چینل کے مالک اس مشن کو لے کر لندن روانہ ہوئے۔ میاں نواز شریف نے پیغام دیا کہ اگر آپ کو مدت ملازمت میں توسیع دی گئی تو یہ جو آپ نے غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہونے کا موقف اپنایا ہے اسے مشکوک نظر سے دیکھا جائے گا
اور یہ جو عزت و وقار آپ نے کمایا ہے کہ آپ کی قیادت میں ہی آپ ہی کے دور میں فوج نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا، یہ سب خاک میں مل جائے گا، اور تاثر یہ بنے گا کہ آپ نے یہ سب کچھ ایکسٹینشن لینے کے لیے کیا ہے۔ یہ 2 رکنی وفد جس میں ملک احمد خان اور ایک میڈیا چینل کے مالک شامل تھے، یہ 17 اکتوبر 2022 کو ایک بار پھر لندن پہنچا اور میاں نواز شریف سے ملاقات کی۔ میاں نواز شریف نے پوچھا، کیا آپ نے باجوہ صاحب کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ جی بالکل آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ میاں صاحب نے جو مشورہ دیا ہے وہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ میاں نواز شریف نے پوچھا، انہوں نے محض شکریہ ادا کیا ہے یا پھر اس مشورے پر عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کروائی ہے؟ اس 2 رکنی وفد نے جواب دیا کہ اس حوالے سے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے اور کسی قسم کا واضح جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد بھی پیغام رسانی کا سلسلہ نہ صرف جاری رہا بلکہ اس میں مزید شدت آتی چلی گئی، مگر میاں نواز شریف فیصلہ کر چکے تھے کہ نہ تو کسی کو ایکسٹینشن دینی ہے اور نہ ہی سینیارٹی پر کوئی سمجھوتا کرنا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو بتا دیا گیا کہ اگلے سپہ سالار جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق مصر کے علاقے شرم الشیخ میں ہو رہی کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے 8 نومبر کو پاکستان واپس روانہ ہونا تھا اور انہوں نے ٹویٹ بھی کر دی کہ آف ٹو پاکستان، مگر پھر اچانک فیصلہ تبدیل کر کے اگلے روز 9 نومبر 2022 کو لندن پہنچ گئے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ تو طے ہو چکا تھا اور میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو طلب بھی نہیں کیا تھا، تو وزیر اعظم شہباز شریف اچانک لندن کیوں پہنچ گئے؟ اس لیے کہ انہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایکسٹینشن کے مشن پر روانہ کیا۔ کئی ملاقاتوں کے باوجود بھی جب کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو انہوں نے 11 نومبر کو پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ ٹکٹ کنفرم ہو گئی مگر عین وقت پر فلائٹ چھوٹ گئی، اگلے روز کی بکنگ کروائی گئی مگر پھر روانگی ملتوی کر دی گئی۔ بظاہر تو یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، لیکن در حقیقت انہیں پاکستان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر مشن ناکام رہا تو پھر واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب وزیر اعظم شہباز شریف ایکسٹینشن مشن پر لندن میں تھے تو 9 نومبر 2022 کو GHQ راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں کور کمانڈرز کی ہنگامی نشست ہوئی جس کا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ اس کانفرنس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع نہ کی گئی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں اور ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، لہذا میاں نواز شریف کو اس بات پر قائل کر لیں یا پھر پاکستان واپس آنے کی زحمت نہ کریں۔ لیکن سابق وزیر اعظم نواز شریف نہ مانے اور صاف کہہ دیا کہ اگر حکومت جاتی ہے تو جائے، آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو کر لیں، مارشل لا لگانا ہے تو لگا دیں، لیکن جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات کرنے کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ یوں وزیر اعظم شہباز شریف 5 دن لندن میں گزارنے کے بعد 14 نومبر 2022 کو خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی وکالت کرنے والوں میں وزیر اعظم شہباز شریف اکیلے نہیں تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر ہوابازی اور ریلوے خواجہ سعد رفیق، اکنامک افیئرز کے وفاقی وزیر سردار ایاز صادق، وزیر تعلیم رانا تنویر اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے، ان سمیت کئی رہنما چاہتے تھے کہ کوئی مہم جوئی کرنے یا خطرہ مول لینے کے بجائے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہی ایکسٹینشن دے دی جائے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی جنرل قمر جاوید باجوہ کے سہولت کار کی حیثیت سے یہ تجویز دے چکے تھے کہ موجودہ آرمی چیف کام کرتے رہیں، نئے انتخابات کروائے جائیں اور پھر نئی حکومت برسر اقتدار آنے کے بعد نیا سپہ سالار تعینات کرے۔ آخری چند ہفتوں کے دوران جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ 1 سال نہیں تو 6 یا 8 مہینے کی توسیع دے دی جائے تاکہ سموتھ ٹرانزیشن ہو، میں اپنی نگرانی میں انتخابات کرواؤں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو لالی پاپ دینے اور دباؤ کم کرنے کے لیے آرمی ایکٹ کی سیکشن 176 کے تحت حاصل اختیارات کے مطابق حکومت نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ ہنگامی طور پر تیار کر لیا، جس کے مطابق
لفظ اپائنٹمنٹ کو ریٹینشن سے بدلنے اور ایک نئی سب سیکشن 2A کا اضافہ کر کے ریزگنیشن کی کلاس شامل کرنے کی تجویز تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وزیر اعظم چاہے تو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے یا اسے نئے سرے سے تعینات کرنے کے بجائے محض اسے ریٹین کر لے۔ یہ مسودہ تیار کرنے کے بعد حکومت نے چپکے سے یہ خبر لیک کر دی۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ ترمیم جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کے لیے کی جا رہی، لیکن در حقیقت اس ترمیم کے بینیفیشری جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، کیونکہ آرمی ایکٹ کی یہ سیکشن کسی لیفٹی جنرل کے لیے نہیں بلکہ تینوں سروسز چیفز کے لیے ہے۔ مگر کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ تعیناتی کا اعلان ہونے سے کچھ دن پہلے ایکسٹینشن لینے کے لیے دباؤ اس قدر بڑھا کہ میاں نواز شریف لندن چھوڑ کر یورپ کی سیر پر روانہ ہو گئے تاکہ کوئی ان سے رابطہ نہ کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر کرونا ہو گیا تو آخری حربے کے طور پر GHQ سے سمری روک لی گئی۔ کہا گیا کہ ہم 27 نومبر سے پہلے سمری نہیں بھیجیں گے۔ وزیر اعظم آفس سے جواب ملا کہ سمری کے بغیر آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ راولپنڈی سے دھمکی دی گئی کہ ایسی صورت میں تعیناتی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ دھمکیاں منت سماجت، مشورے اور نصیحتیں کسی کام نہ آئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 24 نومبر 2022 کو جنرل عاصم منیر کی بطور سپہ سالار تعیناتی کا اعلان کر دیا اور یوں جنرل قمر جاوید باجوہ کو بہت بے آبرو ہو کر گھر جانا پڑا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا دور عسکری اعتبار سے کیسا رہا؟ ان کے دور میں کئی سینئر فوجی افسروں کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزائیں دی گئیں جو متنازع ثابت ہوئی۔ اس حوالے سے بات ہوگی آئندہ ایک ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ نہ فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔